بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اسکول امپرومنٹ کے حوالے سے ہیں۔ اسکول امپرومنٹ، اسکول ڈیولپمنٹ، یہ دونوں تقریباً سیم چیزیں ہیں، اور اس میں جو ٹاپک دیا جاتا ہے، یعنی سلیبس میں جو دیا جاتا ہے پیڈاگوجی کے پارٹ میں، اور اسپیشلی ایس ایس ٹی، ایڈ ماسٹر، سبجیکٹ اسپیشلسٹ وغیرہ کے لیے، تو اس میں جو ہے مختلف اینگل سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جو پہلا سوال اس طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسٹریٹجیز ٹو امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان گورنمنٹ اسکولز، یعنی اسکولز میں جو ہے امپرومنٹ، گورنمنٹ اسکولز میں امپرومنٹ جو ہے کس طرح لایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں چونکہ بجائے ڈیٹیلز میں لکھنے کے، ایسے مطلب لانگ کوشچنز لکھنے کے، ہم آپ لوگوں کو صرف کچھ اینڈس دیں گے، ایڈنگز دیں گے، باقی آپ نے خود ان پہ جو ہے کام کر کے نوٹس بنانے ہیں، یا ایگزام میں اگر آپ کے ذہن میں یہ 3-4 باتیں بھی ہوں گے تو آپ جو ہے آسانی سے جو ہے اس کوشچن کو اردو میں یا انگلش میں آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی کوشچن آ جائے کہ رائٹ ڈاؤن اسٹریٹجیز ٹو امپروو کوالٹی آف ایجوکیشن، یا ہاؤ وی کین امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان گورنمنٹ اسکولز، کوئی بھی اس طرح کا کوشچن آ سکتا ہے، تو اس میں 3 چیزیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیچرز ٹرینڈ ہونی چاہیے، ٹیچرز کی ٹریننگ۔ اس طرح دوسری بات جو ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ، یعنی انفراسٹرکچر اس میں آتے ہیں اسکول بلڈنگ ہے، واش روم ہے، اسی طرح جو ہے باؤنڈری وال وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈز، یعنی یہ بھی ٹریننگ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن، یعنی ایک تو یہ ہے کہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنا، پھر اس پہ جو ہے مانیٹرنگ کرنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیسلٹیز بھی دیا جاتا ہے، انفراسٹرکچر بھی صحیح ہوتا ہے، ٹیچرز بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مانیٹرنگ بھی لازمی ہے امپروومنٹ میں۔ یہ تو اور اسی طرح جو ہے باقی جو بیسک فیسلٹیز ہے ان کو جو ہے پرووائڈ کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ، انفراسٹرکچر، اور اسی طرح جو ہے مانیٹرنگ اور بیسک فیسلٹیز، یہ 4 چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ وہاں پہ اس پہ ایڈنگ دے کے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ لازمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کہیں سے بھی آپ ریگولر ورک شاپس ہونی چاہیے، ریفریشر کورسز ہونی چاہیے، تاکہ ٹیچرز جو ہے ایکٹیو رہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ نے لازمی دینا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز ان مینی ریجنز فیس چیلنجز لائک لیک آف ریسورسز، پور انفراسٹرکچر، انڈر ٹرینڈ اسٹاف، امپروونگ دا کوالٹی آف ایجوکیشن ریکوائرز ٹارگیٹڈ ریفارمز۔ تو انٹروڈکشن میں آپ نے جو ہے پہلے اسکول امپروومنٹ کی امپورٹینس کی بات کرنی ہے، اسی طرح پھر آپ جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا ٹچ دے کر پھر اگلے پیراگراف میں آپ ایڈنگز دے کر ان چیزوں کو آپ لکھ سکتے ہیں، اور آخر میں جو کنکلوڈنگ پیراگراف ہے اس میں بھی 4-5 لائن لکھ کر آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو اسکول امپروومنٹ وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کوشچن بھی آ سکتا ہے اس اسکول امپروومنٹ کے حوالے سے کہ ایز اے ہیڈ ماسٹر ہاؤ کین یو امپروو یور اسکول، یا اس طرح سکتے ہیں رول آف ہیڈ ماسٹر ان اسکول ڈیولپمنٹ۔ تو اس طرح بھی کوئی بھی کوشچن آ سکتا ہے، آپ اس کو وہاں پہ جا کر اس میں ڈیولپمنٹ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بحیثیت ایڈ ماسٹر بھی مین جو چیزیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے سوال کو لکھنے سے پہلے آپ جو سوری ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ نے تھوڑی سی تمہید لکھنی ہے، انٹروڈکشن۔ فار ایگزامپل آپ نے ایڈنگ انٹروڈکشن نہیں لکھنا ہے وہاں پہ، لفظ انٹروڈکشن صرف آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر از اے لیڈر اینڈ پلانر آف اسکولز پروگریس، دیئر رول از کروشل فار ہولسٹک ڈیولپمنٹ، یعنی ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے اسکول کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور اسی طرح 4-5 لائن آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے کی رسپانسبلٹیز کی اگر آپ ایڈنگ دینا چاہیں، تو اگر آپ پھر اپنے ذہن میں آپ یہ بات بٹھا لیں کہ ایک ہیڈ ماسٹر کی جو ہے جو مین چیزیں ہیں، مین 3 چیزوں پہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو لکھا ہے، دیکھ رہے اسکرین پہ، ہے اکیڈمک لیڈرشپ،
یعنی پڑھائی کے حوالے سے کہ انکریجنگ ریڈنگ اینڈ لرننگ کلچر، کہ اسکول میں جو ہے ایک ریڈنگ اور لرننگ کلچر کو جو ہے فروغ دینا، اور اسکول میں تعلیم کو جو ہے بہتر کرنا، پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے۔ اور دوسری جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سکلز ہے، کہ وہ ریکارڈ کیپنگ ہے، اور اسٹاف کی مینجمنٹ ہے، اسٹاف کی حاضری وغیرہ، اور اسٹاف کو جو ہے یعنی ان کو یوٹیلائز کرنا، ان کو ہر قسم کے ٹیچنگ اسٹاف کو، نان ٹیچنگ اسٹاف کو، ان سب کو جو ہے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کمیونٹی انگیجمنٹ ہے، کہ کمیونٹی کو یعنی والدین کے ساتھ رابطہ رکھنا، اور ان کو جو ہے میٹنگ میں بلانا، ان کو جو ہے یعنی کوئی بھی بات ہو ان کو ان سے تجاویز لینا، اور ان کو جو ہے آگاہ کرنا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے ایک ایڈ ماسٹر کے رول، یعنی رول ہوتا ہے جو اسکول میں، اور ڈیولپمنٹ میں ان تین چیزوں پہ وہ کام کر کے اپنے اسکول کو وہ بہتر بنا سکتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا ٹاپک ہے اسکول امپرومنٹ کے حوالے سے، وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ امپورٹینس آف اسکول بیسڈ اسیسمنٹ فار اکیڈمک امپرومنٹ، یعنی جو اسکول بیسڈ اسیسمنٹ ہے، یعنی ٹیسٹ لینا، امتحان لینا، یہ چیزیں جو ہے کتنے اہمیت رکھتے ہیں ایک اسکول کے امپرومنٹ کے لیے۔ تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں کہ اسکول بیسڈ اسیسمنٹ پرووائڈ کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایولیویشن آف اسٹوڈنٹس لرننگ، کیونکہ اگر آپ ایک اسکول میں آپ صرف پڑھاتے جائیں لیکن آپ ٹیسٹ نہ لیں، تو پھر بچے بھی وہ دیکھیں گے کہ ہم سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جاتا ہے، تو وہ اس پہ دھیان بھی نہیں دیں گے، اور اس کو یاد بھی نہیں کریں گے، اور اس دھیان سے جو ہے وہ فوکس بھی نہیں کریں گے ان چیزوں پہ۔ لیکن اگر آپ جب ٹیسٹ لیں گے اور امتحان لیں گے، تو اس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں یعنی ہوشیار بھی ہوں گے، اور ان چیزوں کو وہ دھیان ان پہ توجہ بھی دیں گے۔ تو آپ اس پہ جو امتحان ہے یا جائزہ ہے، اس کی اہمیت پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسکول امپرومنٹ میں جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کہ آئیڈینٹیفائز لرننگ گیپ، کہ جو لرننگ گیپ ہے اس کا آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سے بچے جو ہے سیکھ رہے ہیں، کون سے بچے جو ہیں سیکھ نہیں پا رہے ہیں، یا کیا کمی ہے، گیپس کو آپ کو معلوم ہوگا۔ اور انکریجز ریگولر اسٹڈی، تو اسٹوڈنٹس جو ہے آپ ان سے ٹیسٹ لیں گے تو ریگولر وہ اسٹڈی کرتے جائیں گے اور کنسسٹینٹ ہوں گے۔ اور اسی طرح ٹیچر فیڈ بیک، یعنی ہیلپس ایڈجسٹ ٹیچنگ میتھڈ، ٹیچر کو بھی جو ہے ٹیچر کو بھی اپنے پڑھائی پہ یا پڑھانے پہ جو ہے نظر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ریوائز کرنے کے لیے، یا اس کو جو ہے یعنی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیچر کو کہ آیا میرا یہ میتھڈ جو ہے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا جو ہے اپنے میتھڈ کو تبدیل کرنے کے لیے ان کو جو ہے آئیڈیاز بھی ہو جاتا ہے کہ میرا کون سا جو ہے میتھڈ کام کر رہا ہے، یا بہتر جو ہے بچے اس پہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب جب آپ اسیسمنٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گے۔ تو یہ اسکول امپرومنٹ کے لیے یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھا ٹاپک ہے یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی ان اسکول مینجمنٹ، یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی ان اسکول امپرومنٹ، یا یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی ان اسکول ڈیولپمنٹ، یا اس طرح بھی آ سکتا ہے ہاؤ کین یو امپروو یور اسکول بائی یوزنگ ماڈرن ٹیکنالوجی۔ تو کوئی بھی کوشچن اس طرح کا آ سکتا ہے۔ تو اس میں بھی تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے وہی بات کہ آپ نے تمہید باندھنی ہے کہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے جو ہے ریولوشنائز یعنی انقلاب برپا کر رہا ہے دنیا میں، اور جو ریولیوشنز آ رہے ہیں وہ جو ہے ٹیکنالوجی کی بدولت آ رہے ہیں۔ بہرحال آپ ٹیکنالوجی کی اہمیت پہ 4-5 لائنیں بات کر کے اس کے بعد آپ اپنے اس پہ آئیں گے، ٹاپک پہ آئیں گے، جیسے کہ ای لرننگ ٹولز ہے، ٹھیک ہے، آپ جس میں ڈیجیٹل وائٹ بورڈز ہے، ٹیبلیٹس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یعنی بچوں کو جو ہے آپ اسکول میں ان کو کچھ سکھانا، اور ان کو جو ہے بورڈ پہ یا پروجیکٹر پہ وغیرہ پہ آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں چیزیں، کیونکہ وہ جو چیزیں صرف اگر آپ کتاب ان کو پڑھائیں گے وہ صرف سنیں گے اس کو، لیکن آپ جب ان کو کوئی ویڈیو دکھائیں گے تو وہ اس کو دیکھ لیں گے، تو اس سے امپرومنٹ اس میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح اسکول مینجمنٹ سسٹم میں جو ہے جیسے کہ اٹینڈنس ہے، رزلٹس ہے، اور فیس مینجمنٹ وغیرہ ہے، یہ بھی جو ہے ٹیکنالوجی میں کی مدد سے، پہلے رجسٹر وغیرہ ہوتے تھے لیکن آج کل جو ہے سب کچھ
اٹینڈنس بھی آن لائن ہو سکتا ہے اور رزلٹس بھی آن لائن ہو سکتے ہیں. تو وہی کام آپ اگر پہلے 1 مہینے میں کرتے تھے، ابھی آپ جو ہے منٹوں میں، آپ گھنٹوں میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح آن لائن ٹریننگ جو ہے، ٹیچرز کا ٹریننگ بھی آن لائن ہو سکتا ہے، اور کیپیسٹی بلڈنگ آف فار ٹیچرز وغیرہ. اور چھٹیوں میں بھی آپ بچوں سے کوئی کام وغیرہ کروا سکتے ہیں. بہرحال جو ہے اسکول امپرومنٹ میں جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کافی بات کر سکتے ہیں. اس میں جو نمبر 5 ہے کہ پیرنٹل انوالومنٹ ان اسکول افیئرز اینڈ اسٹوڈنٹ پروگریس، کے والدین کا جو کردار ہے اسکول امپرومنٹ میں وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اسکول امپرومنٹ کے حوالے سے یہ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ والدین کے حوالے سے آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تمہید میں کہ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور 3 پلرز ہوتے ہیں: ٹیچر، اسٹوڈنٹ، والدین. تو اگر والدین کا کردار نہ ہو تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنا جو ہے ان کا جو لرننگ ہے یا پروگریس ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ پیرنٹس جو ہے اس میں انوالو نہ ہو. تو اس میں ان کو انوالو کرنے کے لیے کون سے ویز ہیں؟ پیرنٹ ٹیچر میٹنگز وغیرہ کنڈکٹ کر کے آپ جو ہے اس میں وہ کر سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں ان کی انوالومنٹ میں. اسی طرح والنٹیئرنگ، یعنی کوئی ایونٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو آپ والدین کو ترغیب دے کر ان کو جو ہے ان سے کام لے سکتے ہیں. آپ جو ہے اسکول میں بھی، اور کوئی تعمیرات کا کام ہو یا کوئی تقریب وغیرہ ہو، آپ وہاں پہ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح فیڈ بیک میکنزم، ان کی سجیشنز آپ لے سکتے ہیں امپرومنٹ کرنے کے لیے، اور اسکول میں امپرومنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ان سے کوئی بھی تجویز آپ لے سکتے ہیں جو علاقے کی سرکردہ لوگ ہیں یا والدین ہیں. بہرحال آپ پیرنٹس کے حوالے سے اس طرح کچھ لکھ سکتے ہیں. اور نمبر 6 ہے امپروونگ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، چیلنجز اینڈ سلیوشنز. یعنی یہ کوئی یعنی دوسرے ٹائپ کا ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ اسکول امپرومنٹ میں کون سی چیزیں ہیں جو بیریئرز ہیں جو اسکول امپرومنٹ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے اسکول امپرومنٹ جو ہے یعنی اس طرح جو ہے نرش نہیں کر پاتا اور بڑھتا نہیں ہے، پروگریس نہیں کرتا ہے. یعنی کون سے چیلنجز ہیں اسکول کے لیے اور ان کی سولوشنز کیا ہیں. تو آپ چیلنجز میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ارریگولر اٹینڈنس ہے. ٹھیک ہے، یہ ارریگولر اٹینڈنس، بچوں کی حاضری، اور اسی طرح لیک آف موٹیویشن، بچوں کو، ٹیچرز کو موٹیویٹ نہیں کرنا، اور ان کو جو ہے بس وہی روٹین آنا جانا، پڑھنا پڑھانا. اگر موٹیویشن ان کی ہو، ان کے لیے ہو، مسلسل ان کے لیے کوئی اس طرح کا سیمینار ہوتا جائے. اور اسی طرح آپ اس میں لکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی موٹیویشن جو ہے ان کو یعنی انسینٹیوز دے سکتے ہیں، کوئی انعام وغیرہ ان کو دے کر آپ جو ہے یعنی موٹیویشن کو آپ جو ہے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور اٹینڈنس کو جو ہے آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں. پور ٹیچنگ میتھڈز ہے کہ جو پرانا فرسودہ نظام ہے یا فرسودہ جو ہے ٹیچنگ میتھڈز ہے، لیکچر میتھڈ، اسی طرح جو ہے ان کی وجہ سے اسکول جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر پاتا ہے. تو ان کے لیے سولوشنز بھی سیم بات ہے کہ اٹینڈنس، ارریگولر اٹینڈنس ہے، حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جو مسئلہ ہے اس کے سولوشنز کے لیے آپ پھر لکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے آئیڈیاز آپ کے جو بھی آپ کے ذہن میں ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح جو ہے ریگولر یعنی حاضر باش بنا سکتے ہیں، اور ان کو انسینٹیوز، ان کو انعام وغیرہ دینا، اور ان کی موٹیویشن کرنا، اور کنٹینیوس ٹیچر ٹریننگ وغیرہ کروانا، تو تاکہ یہ جو ہے جو ہرڈلز ہے یا چیلنجز ہے ان کو جو ہے اوور کم کیا جا سکے. اسی طرح جو 7واں کویشچن ہے کہ انشورنگ ڈسپلن اینڈ مورل ایجوکیشن ان اسکولز. کیسے جو ہے اسکولز میں جو ہے اسکول کی بہتری کے لیے یا اسکول کے ڈیولپمنٹ میں ڈسپلن اور مورل ایجوکیشن کیا ویلیو رکھتا ہے. یا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے اسکول میں ڈسپلن اور مورل ایجوکیشن کو لاگو کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلن کا جو امپورٹینس ہے اس پہ تھوڑا سا آپ لکھ کر اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ کلیئر اور ڈیفائنڈ رولز آپ اسکول کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں. رول ماڈلنگ، یعنی ٹیچرز جو ہے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر بچوں کو آپ دن رات لیکچر دیں ڈسپلن کے لیے، لیکن اگر ڈسپلن کا خیال ٹیچرز نہیں رکھیں گے تو بچے لازم سی بات ہے اس کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر ٹیچرز ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اگر وہ رول ماڈل ہوں گے
ان رولز کو فالو کریں گے تو بچے بھی اس پہ وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح مورل ایجوکیشن پیریڈز، یعنی وقتاً فوقتاً ایسے بچوں کو جو ہے لیکچرز دینا مورل کی اخلاقیات کے حوالے سے ان کو بتانا. اور اس پہ ایک اور میرے ذہن میں آیا کہ الجرا اسکول پہ وزٹ پہ گیا تھا میں، تو وہاں پہ ان کا جو دیکھا میں نے باقاعدہ ان کے تربیت کے جو ہے مارکس تھے، اور ان کے جو اخلاق اور تربیت وغیرہ ہے ان کے لیے باقاعدہ 100 نمبر تھے. تو اس طرح اسکول میں جو ہے ڈسپلن اور اخلاقیات کو برقرار رکھنے کے لیے اب بچوں کے یعنی مارکس بھی رکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ان کے باقی سبجیکٹ کے مارکس ہوتے ہیں اس طرح ان کے تربیت کے ہی مارکس ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی جھگڑا وغیرہ کرتا ہے تو اس کے وہ مارکس آپ کاٹ دیتے ہیں. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے مارکس آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس سے بھی اسٹوڈنٹ پھر مجبور ہوں گے یا ڈسپلن کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے. یہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ ہے. بہرحال یہ آپ اپنے ذہن میں آپ کے ذہن میں جو بھی آ سکتے ہیں اس حوالے سے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے 8واں ہے جو کو سرکولر ایکٹیویٹیز ہے، وہ جو ہے اسکول ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ اس پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن از ناٹ لمیٹیڈ ٹو بکس، کو سرکولر ایکٹیویٹیز شیپ اے اسٹوڈنٹ پرسنالٹی وغیرہ. آپ ان کے کانفیڈینس کو جو ہے بوسٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے ٹیم ورک کو پروموٹ کرتے ہیں اور ٹیلنٹ کو جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں. تو آپ اس پہ بھی اس سے بھی بڑھ کر آپ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل جائیں گے کہ جو غیر نصابی سرگرمی جس کو کہتے ہیں اس حوالے سے جو ہے اس کے اسکول ڈیولپمنٹ میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اسی طرح جو 9واں ہے نیڈ فار انکلوسیو ایجوکیشن اینڈ سپورٹ فار اسپیشل چلڈرن. جو خصوصی کے اسکول میں ویسے تو جو اسپیشل معذور جو اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو معذور بچہ کہا جاتا ہے، ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کو جو ہے ان کے لیے تو ویسے الگ اسکول ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اسکول میں اگر ہو تو ان کو جو ہے کس طرح آپ نے پڑھانا ہے، کس طرح ان کو یعنی باقی بچوں کے ساتھ ان کو برابر کرنا ہے. جیسے کہ پہلے زمانے میں ڈسیبل اس کو کہا جاتا تھا یا جو ہے معذور کہا جاتا تھا، لیکن آج کل اس کو اسپیشل کہا جاتا ہے تاکہ اس کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ میں ڈسیبل ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں یا میں معذور ہوں. تو آپ اس کو اسپیشل کا ورڈ کہہ کر آپ اس کو یہ ورڈ بھی اس کے لیے کہ یعنی اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں دیتا کہ وہ جو ہے معذور ہے. بہرحال یہ جو کوشچن ہے یہ بہت کم اس کے چانسز ہیں کہ وہ اسکول امپرومنٹ کے حوالے سے آ جائے، لیکن اگر ہاں بھی جائے تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نمبر 10 ہے اسٹرینتھنگ دا رول آف پی ٹی ایس ایم سی. پی ٹی ایس ایم سی مطلب P stands for parent, T stands for teacher and S stands for school. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو پیرنٹ ٹیچرز ہے ان کا بھی جو ہے اسکول کی ڈیولپمنٹ میں بہت امپورٹنٹ بہت اہم رول ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ بجٹ پلاننگ میں آپ ان کو انوالو کر سکتے ہیں، سپرویژن میں آپ ان کو انوالو کر سکتے ہیں، اور اس میں کمیونٹی لنک کے ذریعے ان کو انوالو کر سکتے ہیں. بہرحال جو پی ٹی ایس ایم سی ہے جو کمیٹی ہے اس کا والدین، ٹھیک ہے، والدین، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس، سوری اسکول نہیں ہے، پی ٹی ایس پیرنٹ ٹیچر اسٹوڈنٹس، اور ایم آئی تھنک مینجمنٹ ہے یا اس طرح کچھ اس کا ہے، اور سی اسٹینڈس فار کمیٹی. تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیرنٹس کا یا اس کمیٹی کا جو ہے کیا رول ہو سکتا ہے اسکول کی امپرومنٹ میں، اسکول کی ڈیولپمنٹ میں. تو اسکول امپرومنٹ کے حوالے سے یہ 9-10 ٹاپک تھے. ان کے نوٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. آپ ان پہ مزید اس پہ سرچ کر کے آپ اس کو ڈیٹیلز میں کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے جو شارٹ فارم میں آپ لوگوں کو اس لیے بتایا گیا تاکہ یہ آسان ہوتا ہے ان کو یاد کرنا اور ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا، اور ایگزام میں جو ہے ان کو لکھنے کے لیے بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ہوں گے تو آپ آسانی سے اس پہ لکھ سکیں گے. باقی جو مزید ڈیٹیلز، باقی جو نوٹس جن اسٹوڈنٹس کو چاہیے وہ جو ہمارا اسکرین پہ دیا گیا نمبر ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے باقاعدہ جو ہے باقی نوٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں.